یہ ہے عمران صاحب کا پاکستان، کیونکہ یہ سلیکٹڈ کا پاکستان ہے، کیونکہ یہ ووٹ چور کا پاکستان ہے، کیونکہ یہ آٹا چور کا پاکستان ہے، کیونکہ یہ چینی چور کا پاکستان ہے، کیونکہ یہ گیس بجلی دوائی چور کا پاکستان ہے، کیونکہ یہ ووٹ چور کا پاکستان ہے۔ یہ ہے آج اس سلیکٹڈ کا پاکستان۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جہاز ضبط ہوتے ہیں۔ اس نے تو پاسپورٹ کی عزت بڑھانی تھی، اور وہ جگ ہسائی ہوتی ہے کہ باہر کے ملک قومی خزانے میں کانٹریکٹ کرتے ہیں اور احتساب کے جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں وہ کمیشن کا ڈیل کرتے ہیں۔ احتساب کاغذ لہرا کر نواز شریف اور شہباز شریف پر الزام لگاتے تھے، کاغذ لہراتے تھے، کہتے تھے اورنج ٹرین میں کرپشن ہو گئی، کہتے تھے ملتان میٹرو میں کرپشن ہو گئی، کہتے تھے لاہور میٹرو میں کرپشن ہو گئی، کہتے تھے شہباز شریف ڈفٹ کا پیسہ کھا گیا، کہتے تھے آشیانہ، صاف پانی، گندا نالا، کرپشن ہو گئی۔ عدالت میں کوئی ثبوت نہیں آیا۔ عدالتی فیصلے آپ لوگوں نے پڑھے ہیں نا؟ کوئی ثبوت نہیں آیا، اور یہاں 400 ارب کا چینی چوری ہو گئی، 250 ارب کا آٹا چوری ہو گیا، 122 ارب کی گیس چوری ہو گئی۔ کہتے ہیں چور کون ہے؟ آپ بتائیں چور کون ہے؟ جس کے دور میں عوام کی روٹی چوری ہو گئی، جس کے دور میں عوام کا آٹا چوری ہو گیا، گیس بجلی دوائی چوری ہو گئی۔ چور کون ہوتا ہے؟ چور وہ ہوتا ہے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹتا ہے۔ جو دیکھیے بی آر ٹی پشاور کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ ٹی وی پہ ہی دیکھی ہوگی کیونکہ چلتی تو ہے نہیں۔ بی آر ٹی میٹرو کتنے لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے؟ وہ پوسٹر جو لگاتے تھے، وہ ایڈ جو چلاتے تھے، پہلے شہباز شریف کی میٹرو کو کہتے تھے جنگلہ بس، وہ بی آر ٹی پشاور 126 ارب کے کھڈے، 126 ارب کے کھڈے، جتنی قیمت میں 4 میٹروز بنی، ان کی پشاور کی میٹرو نہ مکمل ہوئی نہ چلتی ہے۔ تو دھکے کی حکومت بھی نہیں چلتی اور دھکے سے میٹرو بھی نہیں چلتی۔ تو بھائی جس طرح ابھی یہاں نعرہ لگا میرے آنے سے پہلے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ مریم نواز ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ شہباز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ محض نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ قدم آپ لوگوں کے بڑھیں گے۔ اب قدم جب تک اب عوام کا اس آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا سے نہیں بڑھے گا، یہ سلیکٹڈ نہیں جائے گا۔ یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے اس بچے کو جو یہاں بیٹھا ہے اس کو مستقبل دینا ہے کہ نہیں دینا، اس کو ایک ترقی یافتہ ملک دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اس کے لیے اس کے مستقبل، اس کے فیس، اس کے علاج، اس کی ایجوکیشن کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں 14,000 میگا واٹ بجلی بن گئی؟ کیا وجہ ہے کہ عمران صاحب کے دور میں نہ پشاور میں اور نہ وفاق میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنی؟ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں آٹا 35 روپے تھا؟ کیا وجہ ہے کہ عمران صاحب کے دور میں آٹا 70 روپے ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ چینی 52 روپے تھی اور آج کے دور میں چینی 120 روپے کلو ہو گئی؟ کیا وجہ ہے کہ گیس 122 ارب کا ڈاکہ ڈل گیا؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت سلیکٹڈ، چور، کرپٹ، نالائق، نااہل ملک کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جن پہ الزامات لگاتے تھے ان کے پروجیکٹ سے جو ملک کو فائدہ ہوتا تھا، انگلی وہ اٹھاتے ہیں جو شہباز شریف کے ترقی کرتے پھولوں کے شہر لاہور سے کچرا نہیں اٹھا سکتے، گند نہیں اٹھا سکتے۔ یہ وہ الزامات لگاتے ہیں اور وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہم نے نواز شریف سمیت پورے خاندان، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام قائدین، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز ہو، مریم نواز ہو، شاہد خاقان عباسی ہو، سلمان رفیق ہو، سعد رفیق ہو، خواجہ آصف ہو، رانا ثناء اللہ ہو، سب نے اپنی ایک ایک پائی کا حساب دیا ہے۔ آپ کے پیسے کو، قومی خزانے کو امانت سمجھ کر استعمال کیا تو 14,000 میگا واٹ کی بجلی بن گئی۔ آپ کے پیسے کو امانت سمجھ کر استعمال کیا تو اورنج ٹرین بن گئی، میٹرو بن گئی، ملتان میٹرو بن گئی، راولپنڈی میٹرو بن گئی، اسلام آباد میٹرو بن گئی،
कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स बन गए, लिवर हॉस्पिटल्स बन गए, स्कूल बन गए, यूनिवर्सिटियां बन गई, DHQs बन गए, BHQs बन गए। लेकिन आज 2.5 साल वफाक में और 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट नहीं लगी और 14,000 अरब का कर्जा ले लिया। किधर है वो 14,000 अरब का कर्जा? ये जो 400 अरब की चीनी की चोरी है, 225 अरब की आटे की चोरी है, 122 अरब की गैस की चोरी है, 500 अरब की दवाई की चोरी है, वोट चोरी है, RTS बैठा के इलेक्शन की चोरी है, और फॉरेन फंडिंग केस जिसका फैसला लेने आप लोग जाएंगे मरियम नवाज के साथ 19 जनवरी को। जो इन चोरों ने तस्लीम कर लिया कि हाँ इलीगल फंडिंग हुई होगी, लेकिन एजेंट्स ने की होगी। तो इलेक्शन कमीशन को आप लोगों का पैगाम है कि फैसला हो चुका, तहरीरी फैसला लेने आ रहे हैं 19 जनवरी को, क्योंकि इतराफ़े जुर्म हो चुका। ये वही हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग है जिसकी वजह से कश्मीर का सौदा हो गया, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो गई, जिसकी वजह से दहशतगर्दी वापस लौट रही है, जिसकी वजह से अवाम का आटा, चीनी, गैस, बिजली, दवाई चोरी हो गई। इतना मफलूज कर दो। ये वो फॉरेन फंडिंग में जो वादे किए होंगे ना, कश्मीर का सौदा कर दो, ये वो वादे हैं जो फॉरेन फंडिंग केस में फंडिंग लेते हुए किए होंगे। तो मुख्तसर आखिर में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने हमेशा बाराकऊ के लोगों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बेटियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कायदीन की इज्जत में इजाफा किया है, कायदीन की मान रखी है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरे छत पर खड़े बच्चे, नौजवान, आप लोग बुजुर्ग भाई जो यहाँ बैठे हैं, हाथ उठा के मुझसे वादा करें कि मरियम नवाज के साथ 19 जनवरी को फॉरेन फंडिंग अकाउंट जिसकी वजह से आज मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है, हाथ उठाकर बैठाएं कि आप अपने साथ लोगों को लेकर आएंगे। तब तक इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज के साथ खड़े होंगे जब तक हमारे हाथ में वो तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। हाथ ऊपर उठा के सुबह आपने 11 बजे जो भी मुमताज साहब ने राजा वकार मुमताज साहब ने आपको टाइम दिया होगा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने दिया होगा, आप लोग उससे पहले उस जगह पर पहुंचेंगे जहां से जुलूस इकट्ठे होंगे और इन नालायकों, इन नाअहलों और चोर टोले को घर भेजने के लिए हम सब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत, नवाज शरीफ साहब का कल आपने खिताब सुना होगा फॉरेन फंडिंग पे, हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने सुना। उन्होंने मुख्तसर सवाल किया है कि क्यों इलेक्शन कमीशन घबरा रहा है, किसके कहने पर घबरा रहा है, फौरी तौर पर फैसला दें। इन नालायकों को, नाअहलों को जिन्होंने मुल्क में इलीगल फंडिंग मंगाई, इनको घर भेजना होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और अभी ये 19 जनवरी का दिन पहली किस्त है उस लॉन्ग मार्च की। अभी तो हम इलेक्शन कमीशन से तहरीरी फैसला लेने जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च में हम इस नालायक, नाअहल, सिलेक्टेड टोले से क्या लेने जाएंगे? इस्तीफा लेने जाएंगे। क्या लेने जाएंगे? आवाज बनी गाला तक जानी चाहिए। क्या लेने जाएंगे? नहीं पहुंची होगी आवाज, सब लोग ऊपर से भी बताएं, क्या लेने जाएंगे? इस्तीफा लेने जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सब को मैं इंशाल्लाह मरियम नवाज के साथ आपका इंतजार करेंगे और आप हमेशा की तरह पार्टी का फख्र हैं और पार्टी का सर फख्र से बुलंद करेंगे।